بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع لیلۃ القدر سے متعلق ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کب ہوتی ہے اور اسے تلاش کیسے کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، اور یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہے، اور اس رات کو قرآن پاک میں 1000 مہینے سے بہتر کہا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور جمہور علماء، اکثر علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ لیلۃ القدر صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور یہ رات صرف اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ رات نہیں دی گئی۔ جیسے کہ حدیث سے بھی ثابت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا وہب امتی لیلۃ القدر ولم یؤتھا من کان قبلہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی گئی۔ اور جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے سب سے پہلے جو ہے رمضان کے پہلے عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، اور پھر رمضان کے دوسرے عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، اور پھر اسی طرح رمضان کے تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ ہم نے رمضان کے پہلے عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا، لیکن ہمیں وہاں نہیں ملی، اور پھر ہم نے دوسرے عشرے میں ہم نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، وہاں بھی ہمیں یہ رات نہیں ملی۔ اب ہم تیسرے عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک بتانے والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس رات اللہ کا نور جو ہے وہ برستا ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور عموماً یہ دیکھا بھی گیا ہے، مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جاگ کے رات گزارتے ہیں اور بہر گزارتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نور نظر آئے گا، کوئی روشنی نظر آئے گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ تو پورے رمضان کی راتوں میں برستا ہے، کوئی رات بھی اس نور سے خالی نہیں ہے، لیکن یہاں اس رات میں جو نور برسنے کی بات ہے، نور نازل ہونے کی بات ہے، وہ نور وہ ہے جو ہماری عبادات میں نور آتا ہے۔ اور رات کو لیلۃ القدر کو رات کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کیا جائے، پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے، یا رات کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اگر رات کا آدھا حصہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتے، مصروف نہیں ہو سکتے، تو پھر کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں رہا جائے۔ اور کوئی عبادت خاص بھی نہیں ہے، جو مرضی ہے، جو دل کرے، نوافل اگر پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو نوافل پڑھے جائیں، اگر قرآن مجید کی تلاوت کا دل کر رہا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، درود شریف پڑھنے کا، کلمہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے، جو دل میں ہے، جو دل چاہے وہ عبادت کرنی چاہیے اس رات میں، اور اس میں جو ہے وہ کوئی خاص عبادت جو ہے وہ لازم نہیں کی گئی، جو دل کرے جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ تو یہ ہوتا ہے رات کو تلاش کرنے کا مطلب اور رات کو پانے کا مطلب۔ گویا کہ جس نے اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رات کا کچھ حصہ یا رات کا مکمل حصہ عبادت کی، تو اس نے گویا کہ اس رات کی فضیلت کو پا لیا، اس نے اس رات کی جو برکات ہیں ان برکات کو سمیٹ لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی